الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ مسلمہ قذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خط بھیجا، کہتا ہے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ جب تک آپ ظاہری طور پہ حیات ہیں آپ نبی، آپ کے بعد میں نبی، یا پھر یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی۔ میرے آقا نے خط کا جواب لکھوایا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تو قذاب ہے۔ پھر اصحاب رسول سے پوچھا کہ یہ خط اس کے پاس لے کے کون جائے گا؟ یہ ڈیتھ مشن تھا۔ ایک صحابی وہاں پہ تشریف فرما تھے، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالی طور پہ بھی کمزور تھے، جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے، کھجوریں بیچتے تھے، وہاں پہ بیٹھے اس وقت کھجور کھا رہے تھے۔ جب میرے آقا نے پوچھا کہ کون لے کے جائے گا خط، فوراً سے اٹھے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا، اور یہ کہتے ہوئے کھجور کھاتے ہوئے ان کے منہ سے نیچے گر گئی۔ پاس جو صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یار آپ کھجور تو پہلے کھا لیتے، بعد میں کہہ دیتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دیر ہو جاتی تو، اور یہ سعادت کوئی اور حاصل کر لیتا تو، اس لیے میں نے جلدی سے کہا کہ میرے آقا میں لے کے جاؤں گا خط اس کے پاس۔ میرے آقا جواب سن کے مسکرائے، آپ نے اپنا نیزہ عطا کیا، آپ نے اپنا گھوڑا عطا کیا، اور حبیب سے کہا کہ حبیب ذرا ڈٹ کے جائیے اس کے پاس۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے آقا کا یہ فرمانا تھا کہ حبیب بن زید کے رنگ ڈھنگ بدل گئے، ایٹیٹیوڈ بدل گیا، مزاج بدل گیا، چال بدل گئی، ایسے جیسے کوئی جرنیل نکل رہا ہو، وہ ویسے نکلے وہاں سے۔ اتنے کسی بندے دے کول نوی گڈی آ جاوے، نواں موبائل آ جاوے، کسی نے نوے کپڑے پائے ہوں تے ایٹیٹیوڈ نہیں پھڑیا جاندا، حالانکہ ایک کوئی اچیومنٹ نہیں ہے گی۔ ذرا غور کریں اصحاب رسول کے بارے میں، امیجن کریں جن کی تلواروں کے دستے ٹوٹے ہوئے تھے پر انہوں نے دو سپر طاقتوں کو گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ امیجن کریں ذرا ان کی ایٹیٹیوڈ کو۔ خالد ابن ولید یرموک کی جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، اپنے سے کئی گنا بڑی فوج جو آہن، خرد، زرہ بختر، آرمڈ پہن کے کھڑی ہوئی ہے، اور خالد ابن ولید اتنی بڑی فوج کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ میرے گھوڑے کے سم پرانے نہ ہوئے ہوتے، رومی سے دگنی فوج لے آتے، میں دیکھ لیتا انہیں۔ کبھی جو میری آنکھ ذرا اوجھل ہوتی ہے، میں عرب امام اپنے سامنے لہراتے ہوئے دیکھتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر حضرت حبیب خط لے کے گئے، اس کے دربار کے اندر جاتے ہی غصے سے نیزہ زمین میں گاڑ دیا۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا اور پوچھا کون ہے تم؟ آپ نے غرا کے کہا تجھے نہیں پتا ہم کون ہیں؟ ہماری تو شکلوں پہ لکھا ہوا ہے ہم اللہ کے رسول کے دوست ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھی ہیں، اور خط اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس دور کا دستور تھا کہ خط بادشاہ خود نہیں پڑھتا تھا، پاس کھڑا ہوا بندہ خط پڑھتا تھا۔ مسلمہ نے خط پکڑا اور ساتھ والے بندے کو دے دیا، پڑھ کے سنا۔ اس نے خط پڑھ کے سنایا کہ میں اللہ کا سچا رسول اور تو قذاب ہے۔ جب اس نے خط کا جواب سنا تو آگ بگولا ہو گیا۔ حضرت حبیب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ تیرے نبی نے کیا لکھ کے بھیجا، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ مسکرائے، کہا میرا کیا خیال ہونا ہے، ہمارے آقا جو فرما دے وہی ہمارا ایمان ہے، وہی میرا خیال ہے۔ اگر میرے آقا نے کہا ہے تو قذاب ہے تو پھر تو قذاب ہے۔ مزید اس کا غصہ ابھر کے آیا، اس نے کہا مڑ کے دیکھ، تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ تیرے پیچھے بندے کھڑے ہوئے ہیں، ننگی تلواریں لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے 12 بچے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی دودھ پینا نہیں چھوڑا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ جب میرے آقا نے کہا تھا نا کہ تجھ تک خط کون لے کے آئے گا، میں نے کہا تھا میں لے کے آؤں گا، میں نے مڑ کے ان کی طرف نہیں دیکھا تھا، تو ان کی کیا اوقات ہے جن کو اب مڑ کے دیکھوں؟ جا جو ہوتا ہے کر لے، تو قذاب ہے۔ اگر میرے آقا نے کہہ دیا یہی میرا خیال ہے، اس نے تلوار سے وار کیا، حضرت حبیب کی ایک بازو تن سے جدا ہو گئی۔ پھر پوچھتے